عام آدمی بھی جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ڈینائل میں بھی چلا جاتا ہے، ورنہ اس کو پرک کرے گا نا، چیز چبھے گی اس کو. عام آدمی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کو چبھن ہوتی ہے، لیکن نشے کا مریض جب نشے کے زیر اثر غلط کام کرتا ہے تو نشہ اس کو چبھن نہیں ہونے دیتا، اور نشہ چونکہ وہ کر ہی جاتا ہے، وہ کون سا ایک دن کرتا ہے تو پھر 10 دن کے بعد کرتا ہے، تو وہ چونکہ کر ہی جاتا ہے تو وہ چبھن مٹتی چلی جاتی ہے، اور غلط کام نئے سے نئے وہ سیکھنا شروع ہوتا ہے، اور وہ نئے سے نئے کام جو وہ کرتا ہے وہ پھر اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو ریوارڈ ملتا ہے. اس کو ریوارڈ ملتا ہے، ہمیں جس چیز کا ریوارڈ ملتا ہے وہ چیز ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے. جو کام ہم کرتے ہیں اس کا کوئی مزہ ملتا ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی ریوارڈ ملتا ہے، تو وہ کام پھر ہمارا دماغ اپنا لیتا ہے. تو جب نشہ بندہ کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے تو ان غلط کاموں کا کچھ ریوارڈ بھی تو ملتا ہے نا. جب بندہ غصہ کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو گھر والے دبک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے، تو یہ ریوارڈ ہے نا کہ جب میں غصہ کروں میرے گھر والے دبک کے بیٹھ جائیں. گلٹ تو ہونے نہیں دیتا نشہ. اور جب کافی عرصے تک بندہ نشہ کرتا رہتا ہے تو گلٹ کا ایلیمنٹ تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ برین کیمسٹری میں بھی فرق آتا ہے، کیونکہ اس کو ہم بروکن برین بھی کہتے ہیں. چڑ کے جو جواب دیتے تھے وہ نشے کی وجہ سے نہیں دیتے تھے، وہ جو ٹاکسنز بنتی ہیں میٹابولک ایرر کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو بندہ ہے نشہ کرنے والا، ایک بندہ ہے جس کو ایڈکشن ہو گئی ہے. تو جو نشہ کرنے والا ہے اس کو ٹاکسنز سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ٹاکسنز ہیں ہی نہیں، لیکن جو ایڈکٹ بھی ہے اور نشہ کرتا ہے تو اس کو نشے کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ٹاکسنز کے بھی اثرات ہوتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم، کیونکہ ایک ہی وقت میں وہ ٹاکسن کے زیر اثر بھی ہوتا ہے اور نشے کے زیر اثر بھی ہوتا ہے. تو عام طور پر نشے میں یا شراب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ شراب بھی پی رہا ہوتا ہے اور ساتھ برا بلا بھی کہہ رہا ہوتا ہے، کہ جو کام ہم کرتے رہتے ہیں ہمارے برین کا ایک اصول ہے، بہت ہی بے اصولہ اصول ہے. ہمارا برین ایک اصول پہ چلتا ہے کہ جو کام ہم کرتے رہیں برین سمجھتا ہے کہ وہ اوکے ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے رہیں تو آپ کا برین کہتا ہے کہ یہ اوکے ہے، حتیٰ کہ آپ کسی بندے کو بار بار ملتے رہیں، بار بار دیکھتے رہیں تو وہ آپ کو اوکے لگنے لگتا ہے. آپ جہاز میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، شروع میں آپ بات نہیں کرتے، ٹرین میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں بات نہیں کرتے، بس میں بیٹھے ہیں بات نہیں کرتے، پھر آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مڑ کے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں دوبارہ، اور پھر دیکھتے ہیں تیسری دفعہ، اور پھر سلام دعا شروع، اور بار بار دیکھنے سے وہ اوکے لگنے لگتا ہے. کیونکہ برین کا اصول یہ ہے کہ جو کام بھی ہم بار بار کریں گے برین ازیوم کر لیتا ہے کہ یہ اوکے ہے، اور وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے، برین ٹیک اوور کر لیتا ہے. یعنی جو مائنڈ کرتا ہے کچھ دفعہ، جیسے مائنڈ کرتا ہے کہ گاڑی ایسے چلانی ہے، ایسے گیئر لگانا ہے، ایسے کلچ دبانا ہے، جب مائنڈ چند دفعہ یہ کام کرتا ہے تو برین کہتا ہے جناب میں حاضر ہوں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کیوں ہمیں اتنی توجہ دے رہے ہیں، یہ میں پکڑ لیتا ہوں. تو برین اس کو پکڑ لیتا ہے. حتیٰ کہ کچھ کام ہم سوتے میں جب جاگتے ہیں تو ایسے آدھی نیند میں بھی ہم کر سکتے ہیں. کوئی ایسے کام بھی ہوتے ہیں جیسے خواتین ہنڈیاں پکاتی ہیں، کوئی چائے بنانی ہے، آپ نے سائیکل چلانی ہے یا آپ نے گاڑی چلانی ہے، تو یہ کام جو آپ نے سیکھ رکھے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی ہوشیار یا الرٹ ہونے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ لوگ نشے میں گاڑی چلا لیتے ہیں اور سیدھے گھر پہنچ جاتے ہیں. ویسے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ زیادہ تر نہیں ہوتا، ورنہ لوگ نشے میں گاڑی نہ چلائیں. زیادہ تر نشے میں گاڑی چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوتا. اگر سارے بندے جو نشے میں گاڑی چلاتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو تو پھر تو بہت دعائی ہو جائے. ہاں تو وہ سیکھ لیتے ہیں نا، کچھ دفعہ تو وہ مائنڈ کرتا ہے. یوٹیوب پہ اگر آپ حلوہ بنانے کی ترکیب دیکھ رہے ہیں تو وہ مائنڈ پکا رہا ہے. لیکن اگر 10 دفعہ آپ نے ایسا کام کیا ہے
تو اب مائنڈ وہ کام نہیں کر رہا، اب برین وہ کام کر رہا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز سیکھیں اور ہمیں اس پہ ہمیشہ توجہ دینی پڑے تو ہم تھک جائیں گے، ہم اور چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے۔ تو قدرت نے ایک نظام رکھا ہے کہ جیسے ٹائپ ہم کرتے ہیں، پہلے دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں، پھر ہم آنکھیں بند کر کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کو ایک مدد فراہم ہوتی ہے کہ جو کام بھی وہ ریگولر کرتا ہے برین اس کو اوکے سمجھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کئی دفعہ آپ کہتے نہیں وہ فلاں دوست میرے وہ اچھے والے دوست ہیں، کیونکہ جب آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں تو وہ اچھے لگنے لگتے ہیں، کیونکہ برین کہتا ہے کہ آپ اسے روز دیکھ رہے ہیں، روز مل رہے ہیں تو اوکے ہی ہوگا۔ انسان کے ایک تو مائنڈ ہے نا، جسے ہم ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، جو دنیا کے سامنے رسپانسیبل ہے، جس کا احتساب ہو سکتا ہے، جس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ برین سے سوال نہیں کیا جا سکتا نا، برین تو پیچھے ہے۔ وہ ایک برین جو ہے وہ ایک آرگن ہے، جیسے پھیپھڑا ایک آرگن ہے، اس سے بات نہیں کی جا سکتی، جیسے دل ایک آرگن ہے جس سے بات نہیں کی جا سکتی، کڈنی ایک آرگن ہے جس سے بات نہیں کی جا سکتی۔ بات تو صرف مائنڈ سے کی جا سکتی ہے نا۔ برین میں کوئی 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ اتفاق سے بات بیچ میں آ گئی تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ برین میں 4 طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان 4 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے آٹو پائلٹ۔ آٹو پائلٹ کا مطلب ہے کہ چند دفعہ آپ نے برین کو جو چیز سکھائی تو اس نے کہا جی میں سیکھ گیا ہوں، میں آپ پہ کر لاں گا، تو صرف بے فکر ہو جاؤ۔ اس کو ہم کہتے ہیں آٹو پائلٹ۔ جو روزمرہ کام 80% ہم کرتے ہیں یہ آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں جی۔ تو یہ آٹو پائلٹ ہے۔ ایک ہے سٹون۔ سٹون کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اچھی چیزیں سیکھی ہیں، نظریات سیکھے ہیں جن میں زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے، تو ان نظریات کے مطابق آپ چلتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سٹونز، ٹھیک۔ پر 2 اور چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز ہے جسے گوبلن کہتے ہیں اور ایک چیز ہے جسے گریملن کہتے ہیں۔ گوبلن اور گریملن۔ گریملن کا مطلب ہے جو چیزیں آپ نے 8 سال کی عمر کے بعد سیکھی ہیں۔ 8 سال کی عمر کے بعد جو چیزیں سیکھی ہیں، گریملن جو 8 سال کی عمر کے بعد سیکھی ہیں، جیسے کہ سگریٹ پینا، جیسے کہ نشے کرنا، جیسے کہ چھوٹی موٹی گڑبڑیں کرنا، یہ 8 سال کی عمر سے پہلے عام طور پر لوگ نہیں کرتے۔ تو 8 سال کی عمر کے بعد سیکھی ہوئی وہ چیزیں ہیں، کلاسیں بنک کرنا، پڑھائی میں نہ دلچسپی لینا، ان دوستوں کو ملنا جن کو والدین منع کرتے ہیں، یہ گریملنز ہیں۔ اور تمام گریملنز جو ہیں ان کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں گریملنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، تو سارے کا سارا کام گریملنز پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے جسے گوبلن کہتے ہیں، یہ 3 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر تک سیکھی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی 3 to 7 اینڈ، اور 8واں سال شروع ہوتا ہے تو جو چیزیں پھر آپ سیکھتے ہیں ان کو چینج کرنا آسان ہے۔ پر 7 سال کی عمر تک جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں، 3 سال سے لے کے 7 سال کی عمر تک سیکھتے ہیں، وہ نیئر ٹو امپاسبل ہوتا ہے ٹو چینج۔ لیکن اگر ان چیزوں کو جو ہم نے 3 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر تک سیکھی ہیں، اگر ہم ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں تو اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ ہم باز آ جاتے ہیں، اس کو چینج کرنے کے کام سے ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن امپاسبل نہیں ہے، اس کے لیے بہت ٹھیک ٹھاک، جیسے کپڑے کے اوپر کچھ داغ ہوتے ہیں جو کہ آسانی سے آپ دھوئیں تو فٹافٹ وہ دھل جاتے ہیں، کچھ داغ ہوتے ہیں جو مرضی کر لو وہ بیچ میں اپنی دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ 3 سے 7 سال کی عمر تک جو آپ سیکھتے ہیں وہ بہت پکے قسم کے خراب رویے ہیں، خراب نظریات ہیں، خراب کام ہیں جو ہم 3 سے 7 سال کی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، اور تقریباً ساری دنیا کے لوگ وہ سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن 8 سال سے آن ورڈ جو وہ سیکھتے ہیں وہ قابل اصلاح ہے، اور لوگ عام طور پر جو 8 سال سے آگے چیزیں سیکھتے ہیں آگے چل کے وہ اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ 40-45 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان چیزوں کی اصلاح کر جاتے ہیں، حاجی نمازی ہو جاتے ہیں،
نماز پڑھنے لگتے ہیں، اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، تو سمجھیں کہ یہ وہ چیزیں وہ چھوڑ گئے ہیں جو انہوں نے 8 سال کی عمر کے بعد سیکھی تھی. لیکن 8 سال کی عمر سے جو پہلے سیکھی تھیں ان کے لیے بہت اسپیشل آپریشن کی ضرورت ہے، بہت اسپیشل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اور جو لوگ وہ کرتے ہیں تو سمجھے وہ لبریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ ریکوری اسی کا نام ہے جو کہ اس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ جو ابتدائی چیزیں. مثال کے طور پر میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچہ اسکول سے آتا ہے، اور اسکول سے وہ آتا ہے اور ہاتھ میں اس نے ایک کاپی پکڑی ہوئی ہے جو ماں کے آگے کر رہا ہے وہ، اور ماں اس کاپی کو پکڑتی ہے کیونکہ اس میں اس نے بہت اچھے نمبر لیے ہوئے ہیں، اور وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کی کارنامہ کیتا ہے. اور ماں اس کو کہتی ہے کہ تم بہت زبردست ہو، اور اس کو پیمپر کرتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اور ہر ایک کو بتاتی ہے. اس کی دادی کو فون کر کے بتاتی ہے کہ آپ کے ہونہار پوتے نے یہ دیکھو کیا نمبر لیے ہیں، جس سے اس بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں بذات خود وردی نہیں ہوں. جو اس بات کر رہی تھی شیم کی، وہ بذات خود یہ سمجھنے لگتا ہے کہ آئی اماؤنٹ ٹو بی نتھنگ، اور اگر میں نمبر لوں گا تو بس آئی ول بی سم بڈی، اور اگر میں نمبر نہیں لوں گا تو پھر میں کچھ نہیں ہوں. لہٰذا تمام بچے امتحان سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر میرے نمبر نہ آئے تو کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ اگر کسی بچے کو یہ ڈر نہ ہو کہ دنیا کو میرے نمبر پتہ چلیں گے تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا. اگر پرائیویسی میں وہ اس کے نمبر کم آئے ہیں اور وہ دوبارہ کوشش کر کے پورے کر لیتا ہے تو اس کو کوئی وہ اس طرح کی اسکیئرڈنیس نہیں ہوگی. لیکن ہر بچہ آج کل جو او لیول اے لیول یا آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کو پتہ چل گیا کہ میں فیل ہو گیا ہوں یا میرے نمبر کم آ گئے ہیں تو بڑی بستی والی گل ہے، کیونکہ وہ شیم بیسڈ ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک بچہ آتا ہے اسکول سے اور ہاتھ میں کاپی پکڑی ہوئی ہے اور لہراتا ہوا آتا ہے، تو ماں کاپی پکڑ کے کنارے پہ رکھ دیتی ہے اور اس بچے کو گلے لگاتی ہے جسٹ بیکاز کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. وہ اس کو گلے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت اچھے ہو، تم میرے بیٹے ہو، اور تم میرا ایسٹ ہو، تم میرا اثاثہ ہو. اچھا وہ کیا چیز تھی جو تم مجھے دکھا رہے تھے؟ تو پھر وہ کاپی نکالتا ہے بچہ، تو کہتا ہے جی میں یہ دکھا رہا. تو کہتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے، تم نے اچھے نمبر لیے ہیں. تو فرسٹ تھنگ فرسٹ کرنے سے جو سیکنڈ چیز ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گی، نہیں کم کوئی نہیں ہوگی. یہ وہم ہوتا ہے والدین کا کہ کم ہوگی. اس طرح تحریک کم نہیں ہوتی. آپ نے صرف آرڈر بدلا ہے، اس کی ترتیب بدلی ہے. آپ نے اس چیز کو چھوڑا نہیں ہے، پر آپ نے زیادہ اہم چیز کو زیادہ اہم چیز اور کم اہم چیز کو کم اہم چیز بنا کے بتا دیا. مطلب وہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں اگر انسان ہوں تو میں وردی ہوں. اور اس کو یہ پھر اگلا سبق والدین نے یہ سکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری عزت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تمہارے نمبر زیادہ آتے ہیں، تمہاری عزت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تمہاری گاڑی یا تمہارے کپڑے برانڈڈ ہوتے ہیں. تمہاری عزت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم کام ایسے کرتے ہو جس سے کہ تم اپنی عزت کرتے ہو. یعنی تمہاری عزت ہوتی ہے اباؤٹ واٹ یو ڈو، جو آپ کام کرتے ہو. اس کا مطلب یہ جو تمہارے نمبر ہیں، یہ جو تمہارے پیسہ ہے، اس سے بھی تمہارے کردار سے تعلق ہے. تو جو کرتے ہو تم، کیا اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ کس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کو خود. اور دوسرے بندے کو کبھی ہوتا ہے پتہ، کبھی نہیں بھی ہوتا. تو اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے. تو اگر اس کو پتہ چلے کہ نمبر زیادہ لینے سے بات بنے گی تو وہ پھر چیٹنگ کر کے بھی نمبر زیادہ لے گا، پھر وہ پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کرے گا جس میں اس کو پتہ ہوگا کہ میں نالائق ہوں اور دنیا کو پتہ ہوگا کہ وہ لائق ہے. دیر از نو پرسنالٹی ٹائپ. یہ ساری پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اصل تو یہ بیسکس ہیں کہ
ایک بچہ جو ہے اس کی ٹیوننگ کیا ہے کہ وہ اپنی نظر میں لائق بننا چاہتا ہے یا صرف دنیا کی نظر میں لائق بننا چاہتا ہے. اگر کوئی بندہ دنیا کی نظر میں لائق بننا چاہتا ہے اور اپنی نظر میں بے شک نالائق ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ شیم ہے جو وہ جمع کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی نظر میں ایک لائق انسان بننا چاہتا ہے اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کی نظر میں وہ کیسا ہے, کیونکہ جو بندہ اپنا امتحان پاس کر لیتا ہے نا تو دنیا کا تو وہ کر ہی لیتا ہے. دنیا کا امتحان تو بہت زیادہ آسان ہے, کیونکہ دنیا تو جانتی نہیں ہے. دنیا تو آپ کو باہر سے دیکھتی ہے اور آپ اپنے آپ کو اندر سے دیکھتے ہیں. تربیت کی بات ہے, تربیت کی بات ہے کہ والدین اس کو بہت چھوٹی عمر میں کیا نظریات دیتے ہیں. 8 سال کی عمر سے پہلے تو 8 سال کی عمر سے پہلے اگر نظریہ یہ ہے کہ دیکھو تمہارا گھر بڑا ہوگا, تمہاری گاڑی اچھی ہوگی, اور اگر تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, اور اگر تم پی ایچ ڈی ہوگے. آپ نے بہت لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ ڈگری پہ ڈگری کری جاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں لگتی دنیا میں. ابھی کراچی میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, وہ جس گھر والوں نے وہ کام کیا ہے وہ کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی کچھ ہے, اور وہ سارے بہت بڑی ڈگریوں والے ہیں. مطلب ڈبل پی ایچ ڈی کیا تھی, لیکن 3 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر کے درمیان جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا تھا یہ اس کا کیا دھرا ہے. کوگنیشن کا ہے مطلب کہ یہ کوشش کرنا محسوس کرنے کی کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے. یعنی میری ماں, میرا باپ, میرا دوست, میرا بھائی جب میرے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ کسی خاص موقع پہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو یہ اس چیز کو میٹاکوگنیشن کہتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند آ رہی ہے اور طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ ایموشنل کنٹرول کر رہے ہیں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھ رہے ہیں اور بے قابو نہیں ہو رہے, تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. پھر اور بہت ساری چیزیں, یہ رسپانس انہبیشن اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بے شمار نام ہیں, لیکن یہاں فوکس اس چیز پہ ہے کہ آٹو پائلٹس ہیں, سٹون بلیفز ہیں, اور گوبلنز اور گریملنز ہیں. اب گوبلنز کو ہم کہتے ہیں کہ فی الحال بعد میں رکھیں, گریملنز کو پہلے رکھیں, کیونکہ سرینٹی پریئر آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ سرینٹی پریئر کہتی ہے کہ جن کاموں کو آپ کر سکتے ہیں ان کو ترجیح دے دو, اور جو کام کرنے ذرا مشکل ہیں ان کو ذرا پیچھے رکھ لو, فرسٹ تھنگ فرسٹ کر لو. تو اس میں آپ سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جس کام کو میں نے ہاتھ ڈالا ہے یہ میں کر بھی سکتا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا, اور اگر لگے کہ اس کام کو میں نہیں کر سکتا تو مجھے پھر ایسے کام کو ہاتھ ڈالنا چاہیے جو میں کر سکتا ہوں. تو when it comes to distinguish between goblins and gremlins, تو آپ کو گریملن کو پکڑنا ہے کیونکہ وہ آپ کو سٹرونگ کرے گا کہ ایک دن آپ گوبلن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکو گے کہ یہ جو میں نے 4 سال کی عمر میں چیز سیکھی تھی اور یہ نائیو چیز تھی, کیونکہ جو چیزیں بھی ہم 3 سے 7 سال کی عمر کے اندر سیکھتے ہیں وہ چیزیں ناقص ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جو لوگ ہمیں سکھاتے ہیں وہ انہوں نے بھی 3 سے 7 سال کی عمر میں سیکھی ہوتی ہیں. میچور ایج میں جا کے جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں, اور اممیچور میں جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ ایک خاص اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں. یہ بتا رہا ہوں کہ برین کے اندر یہ جو محفوظ سرمایہ ہے, اور برین ایک چیز ہے اور مائنڈ دوسری چیز ہے, جو بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ مائنڈ کو اگر آپ گرو کرتے ہیں, اگر آپ 7 ہیبٹس سیکھتے ہیں یا جانتے ہیں, تو یہ برین کو نرچر کر رہے ہیں, برین کو نرچر نہیں کر رہے, آپ مائنڈ کو نرچر کر رہے ہیں. برین کے اندر مائنڈ بھی ہے, برین کے اندر تو آپ سمجھ لیں برین میں تو بہت سارے فنکشنز ہیں. لینگویج کا فنکشن ہے برین کے اندر, ہمارے امیجز کا فنکشن ہے, اسی وجہ سے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بڑی کارآمد چیز ہے.
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو سپیڈ ہے برین کی نارملی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، مائنڈ سے بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے برین کی، اور عموماً مائنڈ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے تو برین کر گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ میں نے زیادہ کھانا نہیں کھانا، تو کوئی بندہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے تو برین کہتا ہے کھاؤ کھاؤ، اور وہ کھا چکا ہوتا ہے، اور جب برین کھانا کھلا چکا ہوتا ہے آپ کو تو پھر آپ اپنے آپ پہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے نشے میں بھی کئی دفعہ آپ نشہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے نشہ نہ کریں، برین نے کرا دیا۔ تو اگر آپ اپنے مائنڈ کو اتنا پاورفل کریں کہ برین اس کو اوور پاور نہ کر جائے، تو یہ ہے مسئلے کا حل بنیادی طور پر۔ مطلب جتنے جھوٹ 3 سے 7 سال کی عمر کے بچے کے ساتھ بولے جاتے ہیں، نیک پاک لوگ جو ہے وہ بھی 3 سے 7 سال کی عمر کے بچے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اینالائز نہیں کر سکتا، اینالائز کرنے کا کام شروع ہوتا ہے 8 سال کی عمر کے بعد، اور جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کا انالیسز بڑھتا چلا جاتا ہے ڈپینڈنگ اپون یور ایجوکیشن اینڈ انوائرمنٹ، تو آپ کا وہ بڑھتا رہتا ہے انالیسز کا۔ لیکن ایک 3 سال کے بچے کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بچہ پوچھے کہ میں کہاں سے آیا تھا، تو وہ بتائیں کہ وہ تم آسمان سے گرے تھے، تو وہ کہتا ہے چوٹ نہیں لگی تھی، کہتا نہیں دھوبی کے لیے جو کپڑے رکھے ہوئے تھے گیلری میں تم اس میں آ کے گرے تھے۔ جو ہمارے پاس ایک کامیاب سلاٹ ہے، جو ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں اور وہ 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے بھی ہے، تو ہمارے پاس یہ جو 3 سے 7 سال کا سلاٹ ہے نا، اس کو ہم جس طرح ویسٹ کرتے ہیں، نہ صرف ویسٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو بنا لیتے ہیں، اس کو اتنا میلا کچیلا کر دیتے ہیں کہ پھر ساری عمر ہم اس کو دھونے میں لگے رہتے ہیں نظریات کو، تو وہ دھوئے نہیں جاتے۔ چلیں ایگزیکٹ بات نہ بلائیں، جھوٹ بھی تو نہ بولیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہوئیں گا تو پتر پتہ لگ جائے گا۔ مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے آپ اس کو بات، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہوگے تو یو ول فگر آؤٹ، یو ول فائنڈ آؤٹ۔ وہ کہتا ہے جی ابھی کیوں نہیں آپ مجھے بتا سکتے؟ آپ کہتے ہیں جی میں مشکلات میں ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس ڈیفیکلٹیز ہیں، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور میں مطلب آپ اسے جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ اس کے ارد گرد کچھ بات کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ تمہارے لیے آگے چل کے جاننا آسان ہو جائے گا۔ مطلب ابھی تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا نا، اب تو بچے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں گوگل وغیرہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل ڈیولپڈ ہو تو آپ چھوٹے سے بچے کو بھی سچ بتا سکتے ہو، اور اس کے بتانے کے لیے آپ مناسب الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہو۔ لیکن جو نظریات ہیں جو کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہیں، تو وہ ہم جب بچوں کو نظریات سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہر جنریشن کے بعد وہ نظریات سٹرونگر دین بیفور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دوست آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن آپ کے دوست کا دوست بھی آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ کے دوست کے دوست کے دوست کا دوست بھی آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوتا ہے، آپ کا دوست یا آپ کے دوست کے دوست کے دوست کا دوست؟ دوست کے دوست کا دوست، جو پیچھے خفیہ سازش کر رہا ہے، جو پس پردہ کسی چیز کا آغاز کر رہا ہے، اور وہ چیز ہوا کی لہروں پہ چلتی چلتی آپ تک آتی ہے 5ویں ہاتھ، اور وہ اسٹرینگتھ پکڑ چکی ہوتی ہے۔ سیم اصول یہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں کہ جو چیز چلتی ہے سٹارٹ میں وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے دور تک چلی جاتی ہے، جسے وائرل کا لفظ کہا جاتا ہے، جب وائرل کوئی چیز ہو جاتی ہے وہ اسٹیبلش بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جب وائرل ہو جاتی ہے، پر جو چیز وائرل ہوتی ہے اس کا ایک اینڈ تو ریسیونگ اینڈ ہے جو آپ وصول کر رہے ہیں، اور ایک اینڈ اس کا براڈ کاسٹنگ اینڈ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آیا۔ تو بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے نا وہ، کہ جو براڈ کاسٹنگ اینڈ ہے وہ کہاں سے چلا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ تک جب پہنچا ہے
تو وہ ایک فیملیئر انسان سے پہنچا ہے جس نے اپنی طاقت ایڈ کر کے تو سودا آگے بیچ دیا. جیسے دنیا میں آپ بات چیت کرتے ہیں اور جب بات چیت آپ تک پہنچتی ہے تو بات چیت کرنے والا کون ہے یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس نے کوئی سودا کہیں سے خریدا تھا اور اس نے آگے بیچ دیا ہے اور اپنی اسٹرینگتھ بیچ میں ڈال دیا ہے. لیکن وہ سودا کس نے بنایا تھا, مینوفیکچرر کون تھا, وہ بعض اوقات بالکل پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مجھے بتائیے کہ ہماری عدالتوں میں جج فیصلہ کرتے ہیں جب کوئی لڑکی بھاگ کے گھر سے شادی کر لیتی ہے, 14 سال کی لڑکی, اور لڑکی لڑکا دونوں عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے اور آپ ہمیں تحفظ دیں, ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے ہیں اور ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تحفظ دیں. تو جج کہتا ہے کہ تحفظ دیا, اور وہ کہتا ہے پولیس کو کہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے, ان کو آزاد زندگی گزارنے دیں. وہ کہہ رہی ہے, بچی کہہ رہی ہے کہ میں 18 سال کی ہوں, اور مقدمے میں ابھی یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اس کی ایج کا تعین کرنا ہے. جج کہتا ہے کہ اس کے لیے سیپریٹ اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ یہ تعین کیسے کیا جائے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ 18 سال کی ہے کہ 14 سال کی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات جو جج کر رہا ہے, جو کہ قانون کے مطابق کر رہا ہے, قانون میں یہی ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریسیونگ اینڈ پہ قانون ہے اس کی بگننگ کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ جو براڈ کاسٹنگ اس کی ہوئی تھی, جو اس کا سٹارٹ تھا, کیونکہ یہ جو جج فیصلہ کر رہا ہے یہ فیصلہ وہ قانون کے مطابق کر رہا ہے, لیکن وہ جج کے اپنے گھر میں جب یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کی اپنی بیٹی جو ہے 18 سال کی عمر میں ہی صحیح کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور جا کے بھاگنے کے بعد شادی کر لیتی ہے, تو وہ جج پھر کیا فیصلہ کرے گا؟ نہیں, اپنے لیے کیا فیصلہ. دیکھو ہم سب دوسروں کے لیے کچھ اور فیصلے کرتے ہیں اور اپنے لیے دونوں کو اندر کرا دے گا نا. کوئی ایسا جج تو نہیں ہو سکتا جو کہے کہ ٹھیک ہے تسی بھج گئے, وہ بہت چنگا کیتا ہے. کہ یہ گوبلن ہے جو براڈ کاسٹ کہیں سے ہوا تھا, ریسیو کہیں اور ہو رہا ہے. وہ یورپین جج ہوگا تو وہ تو یہ بھی کہے گا کہ وہ تو اپنی بیٹی کو کہے گا کہ جاؤ شاباشی 18 سال دے ہوگا, جا کے کوئی لب لو, کدھر بیاہ کرنا, کیونکہ یہ ان کا کلچر ہے. لیکن ہم ان کی تقلید میں جب ان کا کلچر براڈ کاسٹ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچتا ہے تو ہم یہ سوچے بنا اس کو اپنا لیتے ہیں کہ ہمارا اپنا کلچر, ہمارا اپنا جو ماحول ہے, ہمارا اپنا جو ریلیجن ہے وہ کیا کہتا ہے. اور ایک طرف جو ہے جج جو بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے تو کہتا ہے جی پولیس تحفظ دے اس کو اور ان کو کوئی کچھ نہ کہے. لیکن اگر اس جج کے گھر میں یہ واقعہ ہو جائے تو وہ کیا چاہے گا؟ میں تو وہ فیتھ ہے کہ ایک جج کا فیتھ اپنے ورک پلیس پہ کیا ہے. دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایک ٹین ایجر 4-5 لڑکوں سے دوستی کرتا ہے اور اس کے والدین جو ہے روتے ہیں کہ بھئی اینا دے نال نہ ملیا کرے, چنگے منڈے نہیں, تو وہ جب اپنے ٹین ایج میں تھا اس کا فادر تو اس کے والدین بھی یہی کہتے تھے, لیکن وہ اس وقت نہیں سنتا تھا. لیکن بعد میں جب اس کے بچے نے یہی کرنا شروع کیا, جو بندہ سگریٹ پیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ سگریٹ پیے, جو بندہ شراب پیتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا بچہ سگریٹ یا شراب پیے, نہیں چاہتا نا. تو ہمارے قوانین, میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں سے چلتی ہیں خفیہ جگہ سے اور آپ تک پہنچتی ہیں. یعنی جو باتیں کسی انجانی جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں, یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ معاشرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, جب آپ باہر لڑکوں سے مل رہے ہوتے ہیں, جب آپ کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ تو دیکھ لینا چاہیے کہ ان کا اوریجن کیا ہے, یہ چلی کہاں سے تھی, میرے بارے میں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کو پرنسپل سینٹرڈ ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ 7 ہیبٹس کو اپنا لیں تو آپ سکین کر سکتے ہیں, ہر بات کو سکین کر سکتے ہیں کہ 7 ہیبٹس میں یہ اس کا مقام کیا ہے, یا ایگزیکٹو سکلز کے اندر ان کو سکین کر سکتے ہیں
کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے یہ ایگزیکٹو سکلز کے لیول پہ پاس ہے یا فیل ہے. تو ہر بات جو ہم تک پہنچتی ہے ہم نے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ بارے میں ہے کہ بارے میں نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہونی چاہیے نا. اگر ہمارے پاس کسوٹی نہیں ہوگی تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ چیز اصلی ہے یا خراب ہے. 4 لڑکے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اپنے گھر میں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھا ہے اور یہ جو دوسرے بچے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, اور وہ 4 بچے ہوتے ہیں جو مل کے پلان کرتے ہیں. ایک مسلمان بیک گراؤنڈ کی سٹوری ہے کہ بمبئی میں ڈان ہوتے ہیں جن کو بھائی لوگ کہتے ہیں, اور وہ ایک رحیم بھائی ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر سے کوئی شادی کی تقریب پہ جاتے ہیں اور ایک ہفتہ وہ غائب رہتے ہیں. تو ان کے پیچھے 4 لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے گھر میں مال ہوگا تو ہم پیچھے کوئی ڈکیتی کر لیں, اور وہ ڈکیتی کرتے ہیں. اور وہ 4 لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, اور 4 میں سے کوئی کہتا ہے تے بڑا سخت بندہ ہے, ادھے کار چوری کریں گے ڈکیتی کریں گے تے کی بنے گا. تو پھر اس وقت وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, اور نشہ کرتے کرتے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوندا دیکھ لیں گے, اور اس میں بہت زیادہ مال کمائیں گے. جب وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی بہنوں کو پھنساتے ہیں تو پھر غیرت بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں, اور یہ سارا کام وہ نشے کے زور پہ کرتے ہیں. انہیں ڈر نہیں لگتا کیونکہ نشہ خوف دور کر دیتا ہے, گلٹ دور کر دیتا ہے, چبھن دور کر دیتا ہے. اخیر میں 4 کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 2 کو جیل ہو گئی, 2 مر گئے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.